بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ جل شانہ کی دو صفات ایسی ہیں، ساری صفات پر دو صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے زمانے میں بڑا امن ہے۔ وہ ایک صفت ہے ستار العیوب کی، اور دوسری صفت ہے غفار الذنوب کی۔ تو نے میرے عیبوں میں پردہ دیا ہوا ہے، ستار العیوب، اور غفار الذنوب، پردہ بھی دیا، معاف بھی کر دیا۔ اگر میرا اللہ ستار العیوب نہ ہوتا، میں ممبر پہ نہ بیٹھ سکتا، سارا جہان میرے اوپر تھوکتا۔ ستار العیوب کہ میں نے تیرے عیبوں پہ پردے دے دیے، اور پردے بھی دیے، پردے دینے کے بعد پھر معاف بھی کیا۔ غفار الذنوب، اگر اللہ پردے دیتا اور معافی نہ ہوتی، اللہ پاک جل شانہ کی یہ صفات میں ہے کہ وہ کریم ہے، اور کریم کی کتنی لمبی تعریف کی جائے الفاظ ختم ہوں گے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بن مانگے دیتا ہے۔ یہ اس سخی کا مزاج ہے جو بن مانگے دیتا ہے، اس سخی کا مزاج۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میری مغفرت کو ہر وقت مانگتے رہو، تو میں دیتا رہوں گا۔ میری مغفرت کو مانگتے رہو۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک ملازم ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، سب سے بڑی بات ہے دیانتدار ہے، دیانتدار ہے۔ میں نے اس کو کئی دفعہ آزمایا۔ ہمارے فیصل آباد کے ہیں، میاں صاحب آتے ہیں، ان کے ملازم کی بات کر رہا ہوں۔ فیصل آباد کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، سڑک پہ، وہاں رہتے ہیں، اکثر ان کے بیٹے وہ آتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے کئی دفعہ آزمایا، جمعے کے دن چھٹی تھی، کوئی گاہک بیچ دیا، وہ دکان کے اندر ہی پیچھے سوتا ہے، اس نے بڑی ایمرجنسی ڈالی، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تجھے کہیں تو میرا کام کر دے، بس میں لٹا گیا، میری دکانیں بند ہیں، میری اشد ضرورت ہے، یہ سامان مجھے دے دے۔ وہ بھیجا میں نے تھا، کتنے کا سامان لیا؟ اتنے کا لیا۔ اس نے مجھے بل دیا، میں نے کہا یہ کیا کہ دکان تو بند تھی؟ اس نے یہ بڑا بس کوئی مایوس آدمی پریشان تھا، میں نے دے دیا۔ پھر بعض اوقات میں گیا اور بوریوں کے پیچھے نوٹ ڈال کے چلا گیا، میں کہا یہ ساری تو نے اٹھانی ہے، صفائی کرنی ہے۔ اس نے نوٹ دے دیا کہ جی یہ پیچھے گرا ہوا تھا۔ بارہا آزمایا، ہر آزمائش میں دیانت امانت میں کامل نکلا۔ اس کی یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے، اور دوسری اس کی ادا ہے، ہر وقت کہتے ہیں میاں صاحب کوئی غلطی ہو گئی تو معاف بھی کر دے، اور مجھے اصلاح کر دے، اگر میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ کہنے لگے یہ چیز جب کہتا ہے تو تیری غلطی ہو تو میں تجھے کہوں، کام میں امانت، معاملات میں دیانت، اور زندگی میں سچائی، اور پھر بھی کہتا ہے
کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ عبادت میں جو چیز پسند ہے وہ سجدہ ہے۔ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر رکوع یہ سب سجدے میں جاتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے، اسی ناک کی خاطر تیرے جھگڑے، اسی ناک کی خاطر تیری لڑائیاں، اور اسی ناک کی خاطر تو اونچا ہوتا ہے، یہی پیشانی اور ناک ہے، تو نے میری خاطر زمین پہ رگڑ دیا۔ اللہ کو بہت پسند آتا ہے وہ شخص جو سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے جو سجدے میں ہوتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے، سجدہ اخیر ہو گئی ہے، پر سجدے سے اٹھنے کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ یہ کیا بات ہے؟ سب سے قریب پہنچ گیا، پھر بھی معذرتیں کر رہا، وجہ ہو غلطی تو بتا دیجیے گا، مجھ سے کوتاہی ہو تو بس مہربانی کر دیجیے گا، اور مجھے نکالیے گا نہیں۔ ہائے ہائے، بندہ تھوڑی سی بندے کی ادا ہے، اس میں فدا ہو جاتا ہے کہ میرا ملازم ہے، اور بندہ اللہ کے سامنے ایسا فدا ہو، سجدے میں گیا، اللہ اکبر، تسبیحات سجدہ پڑھی، اور جب اٹھا اللہ اکبر، اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، معاف کر دے، رحم کر دے، اچھا اب درگزر کر دے۔ اس دعا میں بندے کی عاجزی اور بندے کی انکساری اور اللہ کے سامنے بچ جانے کی کوئی اخیر ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں نا، فلاں بندے نے کوئی بے حیائی کی اخیر کر دی ہے، بد دیانتی کی اخیر کر دی ہے، اس بندے نے بد اخلاقی اور ظلم اور زیادتی کی اخیر کر دی ہے۔ اسی طرح میرے رب نے کوئی رحمت کی اخیر کر دی ہے، اور اس نمازی نے بھی اللہ کے ساتھ بندگی کی اخیر کر دی ہے، بندگی کی اخیر کر دی ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مولا تیری مغفرت مانگتا ہوں، پتہ نہیں میرا سجدہ جو ہونا تھا ہوا یا نہیں ہوا، جو میرا سجدہ تیرا مطلوب تھا وہ سجدہ تو نہ ہوا، میرا ہی سجدہ ہو گیا، صرف سر جھکانا ہوا، نہ اس میں تصور تیرا تھا، نہ خیال تیرا تھا، نہ گمان تیرا تھا، نہ تیرا سچا پیار تھا، نہ تیری سچی محبت میرے دل میں تھی، بس مولا بس ایسی سجدہ ہے، اس کو قبول کر لے، جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، ہمیشہ معافی کے بعد رحم آتا ہے، معافی کے بعد رحم آتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میرے والد صاحب ذمہ دار بھی تھے، تاجر بھی تھے، تو ایک دوست تھے، عمر میں بڑے تھے لیکن دوستی تھی، وہ بینک میں پیسہ نہیں رکھتے تھے، بوریاں بھر بھر کے نا، اپنے ہال تھے ان کے بڑے بڑے، ان میں انہیں پتہ ہوتا یہ نوٹوں کی بوری ہے اور یہ جنس کی بوری ہے، بوریوں میں رکھتے تھے۔ ایک ہی بیٹا، اور وہ بیٹا اس نے کچھ بات کہہ دی، نافرمانی کر دی، بس
باپ کی جو پھرکی گھومی نا، تو اس نے بیٹے کو نکال دیا، دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، بیٹے کو پھر قریب نہیں آنے دیا آخری موت تک۔ اور میں نے بیٹے کو دیکھا، باپ ہے جس کی بوریاں نوٹوں کی ہیں، بڑے بڑے ہال بھرے ہوئے ہیں مال کے، کاروبار کے، اور بیٹا 30 روپے 25 روپے دہاڑی پہ ایک جگہ مزدوری کرتا تھا، اور اس وقت تو بوڑھا تھا، باپ نے لمبی عمر پائی۔ میرا گمان ہے جس وقت میں نے بیٹے کو ہمارے ایک رشتہ دار تھے ان کی دکان پہ کام کرتے دیکھا، اس وقت اس کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ 60 کا ہو گیا بیٹا، 62 63 65 کا ہو گیا، اور بیٹا مر گیا، باپ نے قریب نہیں آنے دیا۔ ایک گستاخی ایسی تھی بس دل پہ لگی، اور اس میں قریب نہیں آنے دیا۔ اور پھر مرنے سے 2-4 دن پہلے پوتوں کو بلوایا، ایک پوتا میرے ساتھ پڑھتا تھا، میں قرآن پاک پڑھتا تھا، ہمارے ابھی قاری صاحب آئے ہوئے تھے میرے استاد، تو میں ان کے پاس پڑھتا تھا، قاری صاحب کے پاس، وہ بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ تو ہم ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے، مجھ سے پوچھتا طارق کیا کھا کے آیا ہے؟ میں کہہ رہا یہ کھا کے، اچھا تیری اماں تجھے دیسی گھی کے پراٹھے بنا دیتی ہے؟ ہاں۔ اچھا اور کیا کھایا تھا؟ یہ کھایا۔ اس کے ابے کی دہاڑی 25 روپے تھی، 50 روپے پتہ نہیں کتنی تھی، اور دادا قریب نہیں آنے دیتا کہ تیرے باپ نے جو ہے مجھے میری گستاخی کی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ باپ کے پاس تھا کچھ نہیں، دادا کے پاس تو اس دور کے کروڑوں تھے، اس دور کے کروڑوں۔ جب مرا 3-4 دن پہلے بلایا، ارے چھوڑا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا، ادھر آؤ، اس کو بلاؤ، اس سے میں نے اتنے لاکھ لینے ہیں، یہ تیرے ہیں، اس سے اتنے لاکھ لینے ہیں۔ بیٹوں میں پوتوں میں سارا مال تقسیم کر دیا، ساری جائیداد تقسیم کر دی، پر بیٹا ساری عمر قسمہ پرسی کی زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ پوتے ہیں اب مالدار ہیں، خود 2-3 دن کے بعد فوت ہو گیا، اپنی علامات کا اظہار دیکھ لیا، نمازی آدمی تھا، لکڑی کی بڑی تسبیح پڑھتا تھا، گلے میں ڈال کے پھر چل پڑتا تھا، میں نے دیکھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ بیٹے نے معذرت نہیں کی تھی، وہ معذرت نہیں کی تھی، یہ جو معذرت چاہتا تھا۔ باپ نے اپنے منصب اور وقار کو جو سمجھا تھا، بیٹا وہ منصب اور وقار باپ کو نہ دے سکا، یہ چیز کھا گئی۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کے آگے 3-4 پوتے تھے، لیکن بیٹا اکلوتا تھا۔ بندہ اللہ کے سب سے قریب جاتا ہے سجدے میں، اور قریب جانے کے بعد بھی معذرتیں کر رہا ہے، اللہم اغفر لی، مولا ایکسکیوز می، ورحمنی، بس مہربانی ہے قبول کر لے، وعافنی، درگزر کیجئے گا، ہاتھ ٹھیک رکھے، سر ٹھیک رکھا، نماز ٹھیک کی، پتہ نہیں کی، میری نماز تھی یہ آپ کی نماز تھی، جو میری نماز ہے وہ میرے مزاج کی ہے، آپ کی نماز آپ کی ہے۔ میرے رب کو یہ معذرتیں بڑی پسند ہیں، ساری دنیا کو معذرت پسند ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے
ساری دنیا کو تعریف پسند ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ساری دنیا کو خوشامد پسند ہے پر میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے. دو سجدوں کے درمیان کی یہ جو دعا ہے نا، بندے اور اللہ کے درمیان ایک سیڑھی ہے، اور میں سیڑھی اسے نہیں کہوں گا، میں اسے لفٹ کہوں گا. میری رہائش تھی 48ویں منزل پہ، 49 تھی، 49 تھی، 49ویں 1 کم 50 منزل پہ جو نیا ٹاور بنا ہے سامنے، کلاک ٹاور جسے زمزم پتہ نہیں کیا تھا، اس پہ تھی. اور 2 لفٹیں ہمیں تبدیل کرنی ہوتی تھی. ایک پہ جاتے تھے، وہ غالباً 24-25 کے بعد ختم ہو جاتی تھی، اگلی میں یوں گیا. اور یقین جانیے میں آنکھ چپک رہا ہوتا تھا، ایسے ایک فلور گیا، دوسرا ایسے ایسے ایسے، فلور جا رہا ہے، فلور جا رہا ہے، فلور جا رہا ہے. اتنی تیزی سے میں آنکھ چپک رہا ہوتا تھا، میری آنکھ کی پلکوں کے ساتھ فلور جا رہا ہوتا تھا. اتنی تیز رفتار لفٹیں، اور یوں ہم 48ویں 50ویں منزل پہ بیٹھے ہوتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا. اور اگر یہ 48ویں منزل میں سیڑھیوں پہ چڑھوں، بس پھر ختم ہو گیا سب کچھ. یہ دعا اور سجدے میں ہو. آپ میری بات کو سمجھیں، میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، غور سے بیٹھے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. میرا اللہ کہتا ہے میری بات پہ کان دھرو، چھوڑ دو سب کچھ، توجہ کرو. آپ میری بات کو دیکھیں. عبادت کا نچوڑ نماز ہے، نماز کا نچوڑ سجدہ ہے. ٹھیک ہے؟ ساری عبادتوں کا نچوڑ نماز، اور ساری نماز کا نچوڑ سجدہ ہے. پکی بات. اور سجدے میں جب بندہ جاتا ہے اور ایک سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بس قبول فرما لے. اور معذرتیں کرتا ہے اللہ سے، سخت معذرت کرتا ہے، سخت معذرت کرتا ہے. یہ دعا سخت معذرت ہے اور معافی ہے. کر کے معافی، ایک ہے گناہ کر کے معافی، ایک ہے نیکی کر کے معافی. گناہ کر کے معافی بھی پسند ہے، پر تو نے کیا ہی کچھ نہیں. کئی دفعہ میں نے نوٹ بھی ڈالا، کئی دفعہ میں نے گاہک بھی بھیجا، کئی دفعہ تجھے آزمایا بھی صحیح. بات سمجھ رہے؟ کئی دفعہ تجھے آزمایا بھی صحیح، سب کچھ آزمایا، اس کے بعد بھی تو نے پکڑائی نہیں دی کہ تو چور نہیں تھا، تو دھوکہ باز نہیں تھا. اور پھر بھی کہتا ہے کہ میاں صاحب اگر کوئی اتھے تلے ہو جاوے، کوئی اوپر نیچے ہو تو میرا معاف کیجیے گا، کیونکہ مجھے میری غلطیاں بتائیے گا. اس بندے کے ساتھ کتنا پیار آئے گا. اور مجھے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ایک یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام رشید ہے. کہہ رہا یہ رشید میرا بیٹا ہے. واہ رشید واہ. سجدے میں گیا ہے، اور سجدے سے اٹھنے سے پہلے، اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے یہ دعا پڑھ رہا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. یہی دعا ہے. اللہ کہتے ہیں تو نے غلطی کون سی کی ہے؟ میرا اخیر سجدہ تھا، سجدے میں تو آ گیا، اب کس چیز کی معذرت کر رہا ہے؟ کس چیز کی معذرت کر؟ محنت مزدوریاں کر کے غریب آدمی تھا بیچارہ، سارا کچھ
کمائی کر کے نا ایک ڈبہ بنایا، ڈبے کے اوپر وہ جو ہے وہ غلاف چڑھایا، بہترین کور چڑھایا، اوپر ربن پنی لگائی، ڈوری بنائی، اور کہنے لگا کہ حضور یہ ہدیہ قبول کر لیں، پر آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ کی شان بڑی اونچی ہے، پر آپ قبول کر لیں گے نا تو میرا دل اور آپ کی مہربانی ہوگی اور میرا مان رہ جائے گا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے رکھ دو یہاں، بڑی ادا سے کہا یہاں رکھ دو، اور ایسے دیکھ کے کہنے لگے کہاں سے آئے؟ جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اچھا کتنے عرصے سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا جی بس جب بالغ ہوا تھا نا پھر میں آنا شروع ہو گیا تھا، سنا تھا کہ نماز فرض ہو گئی، جب بالغ ہوا تھا نا اس دن سے آ رہا ہوں۔ اچھا بندے بہت آتے ہیں بھائی، اچھا ٹھیک ہے تو آتا ہوگا، ساتھ کھڑا تھا فرشتہ، اس نے کہا حضور اس کا ڈیٹا مکمل ہے سارا، اس کی حاضریاں پوری ہیں۔ اچھا سامنے رکھو۔ اس نے کہا جی اس کی حاضری میں ایک عجیب چیز ہے کہ جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو آپ کی تسبیحاں پڑھتا ہے محبوب ترین، پر سجدے سے جب اٹھتا ہے ہر بندہ وہ کام نہیں کرتا، ایک انوکھا کام کرتا ہے، آپ سے سجدے سے اٹھنے کے بعد ساری معذرتیں سارا ایکسکیوز کرتا ہے اور کہتا ہے بس معافی دے دیں، غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، سجدہ وہ تھا جو میں نے حق ادا نہ کیا۔ یہ عجیب آدمی ہے۔ اچھا تو ایسا کرتا تھا؟ اس نے جی میں کرتا تھا۔ کس لیے کرتا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کی عظمت کو کوئی پہچانا تھا، آپ جتنے عظیم ہیں میں وہ ہوں نہیں ہوں، پھر آپ اور آپ نے مجھے نماز کی توفیق دے دی، اور پھر نماز میں جب میں گیا تو مجھے اپنی پستی پہ شرم آیا اور تیری وسطوں کا خیال آیا، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، پھر بھی آپ کی تلاش میں ہوں، تو اس لیے میں نے ہر سجدے کے اٹھنے پہ ایکسکیوز می ایکسکیوز می ایکسکیوز می، معافی رحم معافی رحم، بس یہ کرتا رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا ایسا ہے، اس کو ادھر لے آؤ، کام بڑا زبردست کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ابھی یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا، پچھلے ایک قافلہ بیوی آ گئی، ادھر سے بیٹے آ گئے، ادھر سے بیٹیاں آ گئے، ادھر سے رشتہ دار آ گئے۔ اس نے کہ جی عبادت میں وقت دیتا، بیوی کہتی میرا تو حق ہی پورا نہ دیا، کبھی تسبیح خانے کی بستری اس کے کمر پہ ہوتی تھی، کبھی کیا کبھی کیا، اور بچے بھی کہنے لگے۔ اس نے کہا سرکار رجسٹر دیکھیں، حق پورا ادا کیا، ان کا بھی کوتاہی نہیں کی، دیکھا اس ڈیٹے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس نے کہا جی ہماری تو یہ کمی بھی اس نے رکھی، یہ بھی کمی رکھی، یہ کمی رکھی۔ اب مطالبے والے ہو گئے زیادہ، کہ بیٹے نے کہا کہ مجھے پیار وہ نہیں دیا مجھے میرا حق تھا، بیٹی نے کہا مجھے شفقت وہ نہیں دی جو میری چاہت تھی، اور بیوی نے کہا، جب زیادہ ہو گئے نا تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو زیادہ نہ چھیڑو، تم چاہتے کیا ہو؟ یا اللہ ہمیں حق دلایا جائے۔ اچھا پھر حق جلنے کے بعد کیا ہوگا؟ جنت، چلو اس کی وجہ سے تمہیں سب کو ایسے جنت بھیج رہا ہوں، اس کی وجہ سے سب کو جنت بھیج رہا ہوں۔ یہ میں نے ایک خیالات کی دنیا کا تصور آپ کے سامنے اس کی رحمت کا پیش کیا ہے۔ رب کو
فرشتوں کی گواہی، اس کا ڈیٹا دیکھنا نہیں، وہ علیم البصیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے نہ کوئی بشیر کی ضرورت، نہ وزیر کی ضرورت، نہ مشیر کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پر آپ جو سجدوں کی اخیر ہے، عبادت کی اخیر سجدہ ہے، سجدے میں یہ جو دعا پڑھتے ہیں نا، بخت، برکت، رحمت کے دروازے کھلوا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی، والا میری بخشش کر دے، پتہ نہیں یہ نماز اخیر تھی اور یہ اس نے بخشش مانگی، اور عمل کے دوران دعا تھی، عمل کے دوران دعا تھی، عمل کے دوران دعا تھی۔ اللہ نے کہا اچھا میں قبول کر لی میں نے، اللہم اغفر لی ورحمنی، مولا رحم بھی فرما، کیونکہ جنت بھی تیری رحمت سے ملے گی، کلمہ آخری وقت میں بھی تیری رحمت سے ملے گا، اور برکت بھی تیری رحمت سے ملے گی، وسعت بھی تیری رحمت سے ملے گی، اور خیر بھی تیری رحمت سے ملے گا۔ تیری رحمت سے ہوگا کام۔ وعافنی، مولا میرے ہر کام میں عافیت عطا فرما۔ یہ جو آخری چیز مانگی ہے نا بندے نے، یہ ہے اصل دولت ملی، اس میں عافیت نہیں تھی، اس دولت نے گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ صحت ملی، اس میں عافیت نہیں تھی، اس صحت نے اس کو نافرمانیوں، مخلوق کے ساتھ مقابلوں، اللہ کے بندوں کو ذلیل کرنے اور ان کو اپنی طاقت سے مارنے اور ختم کرنے کا ذریعہ، یہ صحت عافیت نہیں تھی، یہ عافیت تھی ہی نہیں۔ گھر ملا پر عافیت وہ نہ ملا، اس میں سکون ہی نہیں تھا، اس میں چین ہی نہیں تھا، اس میں خیر ہی نہیں تھی۔ نعمت ملی، گاڑی ملی، پر اس میں زندگی کا چین سکون ختم ہو گیا، اور اس نے کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ بندہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا یا بستر پہ پڑ گیا۔ چیز ملی، اس میں عافیت نہیں تھی، جب اس میں عافیت نہیں تھی، وہ چیز اس کے لیے بجائے اس کے راحت بنی، وبال بن گئی۔ اس لیے مولا نعمتیں بھی عطا فرما، پر عافیت والی عطا فرما، عافیت والی عطا فرما، عافیت والی۔ جب بندہ ان نعمتوں کو اللہ سے اس انداز سے مانگتا ہے، پھر اللہ اس کی نسلوں میں نعمتیں اور برکتیں اور راحتیں اور خوشیاں اور کامیابیاں، پر عافیت والی، عافیت والی، اور ایسی عافیت والی جو نسلوں میں رہتی ہیں، نسلوں میں رہ۔ ابھی میں کراچی گیا، میرے والد صاحب، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق بھی تھا ان سے بہت گہرا، وہ ڈاکٹر بھی تھے، اور کئی بار میں ان سے دوائی بھی لے آیا۔ ان کے ایک بیٹے تھے، انہوں نے ہمارے والد صاحب کو اپنی ایک جائیداد بیچی تھی، اور ان سے چونکہ والد سے تعلق تھا، ان کے والد میرے والد سے بہت بڑے تھے عمر کے اعتبار سے، لیکن تعلق بہت تھا۔ تو میرے جی میں آیا کہ ان کا بیٹا کراچی میں شفٹ ہو گیا، میں اس کو ملنے جاؤں۔ میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، کراچی کے ایک دوست ساتھ تھے، ان کا صرف نمبر تھا اور کوئی ایڈریس پتہ نہیں تھا، کراچی سمندر ہے۔ اب وہ بوڑھے آدمی، ان سے جب ملنے فون کیا تو وہ فون پہ صحیح راستہ نہ بتا سکے۔ اب کراچی میں ہم کہیں ادھر چلے جائیں سڑک پہ، کبھی ادھر چلے جائیں، کبھی ادھر چلے جائیں، کرتے کراتے بہت تھک گئے۔
سب نے اعمال شروع کیے. آخر کار انہوں نے ایک کہا جی وہ ایک شمسی مسجد آئے گی، اس کے سامنے ترانہ لکھا ہوا ہوگا، قومی ترانہ دیوار پہ. وہ جب ترانہ ہو نا، اس کے ادھر مڑنا ہے، ادھر مکان ہے. خیر پہنچے. اب فون ہاتھ میں، جی ہم یہاں کھڑے ہیں. اس نے کہ یہاں بلڈنگ ہے، میں یہاں میرا گھر ہے. اب فون پہ بات کر رہے، جی ہمیں ملے. اس نے کہ جی میں اندر بند ہوں، بوڑھا ہوں، بوڑھی بیوی باہر سے کوئی سبزی لینے گئی ہے، تالا لگا کے گئی ہے، آئے گی تو تالا کھول دے گی کہ میں تو زیادہ چلنا پھرنا میرا نہیں ہے. وہ بیچاری تالا لگا کے چلی جاتی ہے. اچھا میں ساتھ کھڑا تھا، میں نے اوپر دیکھا نا تو ایک صاحب ہے نیچے، چھوٹی سی کھڑکی ہوتی نا، گرل میں سے ایسے جھانک رہے. میں نے اسے دیکھا، مجھے کہنے لگا دوست یہی ہے؟ میں کہا نہیں یہ نہیں ہے. انہوں نے فون پہ آواز پہچانی نا. میں نے کہا آواز تو یہی ہے. جب اوپر دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا کہ بندہ تو وہی ہے اور اتنا ختم ہو گیا ہے. تھوڑی دیر ہوئی ہے، بیچاری بڑی آئی شاپر میں سبزی لیے آئی. انہیں جی میری بیوی آ گئی ہے، اور وہ اوپر چلی گئی. پھر اس نے دروازہ کھولا، پھر ہم گئے. گھر ویران پڑا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کو ڈاکٹر بنایا. پھر اس کی رشتہ داروں میں کراچی شادی کر دی، اور بیٹے نے باپ کو سب کچھ بلا دیا. باپ نے ساری جائیداد بیچی. اس نے کہا میں کراچی شفٹ ہو جاؤں. وہاں سلوک وہ نہ ملا ادب پیار محبت کا. دل برداشتہ ہو کے دونوں بوڑھا بوڑھی واپس شہر میں آئے اور کرائے کا مکان لیا. میں نے وہاں ان سے ملاقات کی، پھر واپس چلے گئے. اس قسم پرسی کی زندگی. میں نے کہا داڑھی کیسے بڑھ گئی؟ کہنے لگے ہاتھ تھک جاتے ہیں، شیو نہیں کر سکتا اس لیے داڑھی رکھ لی. 41 کی پیدائش، 41 کی پیدائش ہے میری. ہاتھ تھک جاتے ہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے. آفیت والا مولا رزق دے، آفیت والا بڑھاپا دے، آفیت والی جوانی دے، اور آفیت والا انجام دے. ہاں آفیت والا. وہ شخص کی جوانی آپ نہیں سوچ سکتے. اس کا ایک مخصوص انداز تھا. یہ جو جیبی رومال نہیں ہوتا، اس کو ایسے تہہ کر کے وہ یہاں ہاتھ میں لپیٹتا تھا، ایسے ہاتھ، بس اس کا مخصوص انداز تھا. اور یہاں گولڈ لیف ہوتی تھی، ڈبی ہوتی تھی. گولڈ لیف تو ہر بندہ پی نہیں سکتا تھا. ایک مخصوص انداز تھا. اور محفل آرائی میں بہت صاحب کلام تھا، اور خوبصورت، دراز قد، بہت خوبصورت. آج بھی اس کا بڑھاپا خوبصورتی بتا رہا تھا. جھک گیا تھا، جھک گیا تھا. اس کی محفلیں میں نے دیکھی، اس کی تقریریں میں نے سنی سیاسی کارنر میں، الیکشن میں. وہ جس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ جتوا دیتا تھا، جوڑ توڑ کا ماہر تھا. اور راتوں کو اٹھ کے اکیلا گھر میں چلا جاتا تھا، اور جسے ہی بندے کو منا لیتا تھا، اپنے قریب کر لیتا تھا، صبح فیصلے بدلوا دیتا تھا. آج وہ اپنی قسمت کے فیصلے پہ بیٹھا، نفس نفسی. اور احساس مجھے ہو رہا تھا اس کو صحیح کھانا نہیں ملتا، اس کو پینا نہیں ملتا، اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں. اللہم اغفر لی.
ورحمنی وعافنی، مولا رحم، رحم، ورحمنی رحم، ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا۔ اس ورحمنی کی میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، سننا ذرا۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، مولا میرے کسی گناہ کی وجہ سے اپنی پکڑ میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور میرے اوپر کوئی ایسا دشمن جن کی شکل میں، نفس کی شکل میں، شیطان کی شکل میں، انسان کی شکل میں، باس افسر کی شکل میں مسلط نہ کرنا جس کے دل میں رحم کا ذرہ ہی نہ ہو۔ ولا تسلط علینا، میرے پر مولا وہ مسلط نہ کرنا، من لا یرحمنا، جس کے دل میں رحم ہو ہی نہ، ظالم سفاک، وقت کا چنگیز ہلاکو اور وقت کا حجاج ہو، تیمور ہو۔ یہ رحم ہے، رحم۔ بڑی عجب دعا ہے، بڑی عجب دعا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان سیڑھیاں نہیں ہے، یہ لفٹ ہے، لفٹ ہے، لفٹ ہے گیا۔ اور لفٹ ہماری وہ تسبیح کھانے والی بھی نہیں ہے جو خشوع خضوع والی ہے، یہ نہیں ہے خشوع خضوع سے چلتی ہے، میری لفٹ نہیں ہے، یہ تو ہم نے گزارت العاشقین کیا ہوا ہے۔ ہاں یہ نہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، ساری عبادتوں کا نچوڑ نماز، اور نماز کا نچوڑ سجدہ، اور سجدے کے درمیان ان دعاؤں کے بول بولے جا رہے ہیں۔ رحمت کو، بس رحمت کو ایسے تڑپایا جا رہا ہے کہ عرش الہی ہل رہا ہے کہ میرے بندے بول کیا مانگتا ہے۔ اس پل میں، اس لمحے میں تیری کیفیت ایسی ہے، سجدے میں سب سے پسندیدہ عمل کر کے بھی کہتا ہے معاف کر دیں، رحم کر دیں، عافیت فرما دیں۔ تو نے اپنے مانگنے کی کوئی انتہا کر دی ہے، ہمارے دینے کی تو کمی نہیں پر تیرے مانگنے کی بھی انتہا ہے۔ اس دعا کا تعلق سجدے کے ساتھ ہے، جب دو سجدوں کے درمیان ہے، اور یہ دعا نسلوں کے لیے بچاؤ ہے، اپنے لیے بچاؤ اور تحفظ ہے۔ چھوٹی سی دعا پر برکت کی انتہا، اور چھوٹی سی دعا پر فضل کی انتہا۔ چھوٹی سی دعا کیوں؟ اگر ساری عبادتوں میں کہ یا اللہ مجھ پہ رحم کر دے، مجھ سے عدل کر، 5 سال کی عبادتیں لے کے آیا تھا، تو اللہ پاک فرمانے لگے نہیں، عدل نہ مانگ، مجھ سے رحم مانگ۔ انہیں ملا مولا مجھ پہ عدل کر، پھر اللہ پاک نے فرمایا تو نے 500 سال زمین پہ بیٹھ کے عبادت کی تھی، اب 500 سال زمین تیرے اوپر وزن اور تیرے اوپر سوار رہے گی۔ 500 سال تو زمین پہ سوار رہا تھا، زمین کو اٹھاؤ، اس کے اوپر رکھ دو۔ پھر کہنے لگا مولا رحم، رحم، ورحمنی، عدل نہیں، فضل، رحم۔ اتنی عبادتیں لے کر گیا کہ ایک پل بھی رب کو ناراض نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا ترازو تولو، فرمایا مولا مجھے آج تیرا عدل چاہیے، میری اتنی عبادت
میں بندے عدل نہ مانگ، فضل مانگ، میری رحمت مانگ۔ اصرار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اس کی ایک آنکھ جو ہم نے دی تھی اس کا کرایہ ذرا دیکھو، کرایے میں وہ ساری کٹوتیاں ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جاگتے رہیں ذرا، میری طرف دیکھتے رہیں، اونگ کا وقت ہے۔ کھڑا کر دوں گا پراٹھے والوں کو۔ پراٹھے والے میں نے آج پوچھا، میں نے کہا کتنے 100 پراٹھے تھے؟ انہوں نے کہا جی اتنے 100 پراٹھے تھے۔ تو ظاہر ہے اتنے 100 پراٹھے میں ایک بندے نے ایک دو تو کھائے ہیں، پھر اسے لائن لگوا کے کھڑا کر دو اور کہوں گا یہ پراٹھوں والی سرکار ہے۔ آج میں نے دیکھا ایک جوان کو برتن بھی دھو رہا، ساتھ چائے بھی پی رہا، واقعی کلندر ہوا۔ میں کھڑا دیکھ رہا تھا اس کو، برتن بھی دھو رہا، ساتھ چائے بھی پی رہا۔ بھئی کمی نہ ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو میرا کولیسٹرول کم نہ ہو جائے، چربیاں کم نہ ہو جائے، پیٹ ویٹ ہر چیز باقی رہے، کیونکہ بڑی محنت کر رہا ہے بیچارہ، لاہوری ہے نا۔ یہ دعا جو میں نے آپ کو دی ہے وہ میں نے نہیں دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے، اور میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی ہے، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ اس دعا کے اندر نسلوں کے لیے خیریں اور برکتیں ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے یہ جو اللہ کی بڑی بڑی ہستیاں اور ولی تھے، خود تو غربت تنگ دستی کی گزاری زندگی، اور دعاؤں کے یہ سیلاب اور دعاؤں کے یہ سمندر چھوڑ گئے نسلوں کے لیے۔ آج ان گدی نشینوں اور پیروں کی نسلیں پینشن لے رہی ہیں، بغیر کمائے کھا رہے ہیں، بغیر کمائے وہ یہی عمل جوڑ کے اسی عمل کو اللہ کے حضور خزانوں میں جمع کروایا، خود گئے مر، تو نسلوں کے لیے جو ہے سوئٹزرلینڈ کے بینک سے پینشن آنا شروع ہو گیا۔ یہاں سے مال سارا اکٹھا کیا اور بہکا اس بینک میں خفیہ اکاؤنٹ ہے، بینک ہے۔ آپ کا بھی خفیہ اکاؤنٹ اور بینک، ہر بندے کا اپنا خفیہ اکاؤنٹ ہے اور بینک ہے، اور یہ جمع کرا رہا۔ اچھا بظاہر اس کو کوئی نفع نہیں مل رہا، مگر پتہ ہے میرا بینک ہے، اور مرنے کے بعد نسلوں کو پینشن ملنا شروع ہوئی۔ وہ پینشن حلال یا حرام، پر یہ پینشن تو نسلوں میں خیر کھولتی ہے، عافیت کھولتی ہے اور برکت کھولتی ہے، کھلاتی ہے بٹھا کے، پلاتی ہے بٹھا کے، پالتی ہے عزت سے، پالتی ہے عزت سے۔ سجدہ تو ویسے ہی کرنا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے نماز کے نام پہ، رکوع کے نفل کے نام پہ، فرض کے نام پہ، سنتوں کے نام پہ، مستحبات اور نوافل کے نام پہ سجدہ تو ویسے ہی کرنا ہے۔ تو سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے تھوڑی سی دعائی تو پڑھ لیں۔ اچھا یہ شکر ہے کہ سورۃ بقرہ نہیں پڑھنے کو کہا، اللہ پاک نے اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کہتا ہے بھئی سجدے سے اٹھو اور سورۃ بقرہ پڑھو۔ اب جو بندہ سورۃ بقرہ پڑھنے بیٹھتا ہو، ایک بندہ تھا نیا نماز کے لیے گیا، انہوں نے کہا یا اللہ نماز پہ جاؤ، امام صاحب کو پتہ نہیں کیا سوچی، انہوں نے سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ نواں نمازی تے پانی دا اجاڑا، نواں نمازی
تے پانی دا اجاڑا، ایسا وضو کر رہا بیچارہ، پانی اجڑ گیا ایسا۔ اب وہ اس نے جا کے نا اللہ اکبر کہی تو انہوں نے سورۃ بقرہ شروع کی۔ اب سورۃ بقرہ تو ختم ہی نہ ہو، 2 سوا 2 پاروں کی سورۃ بقرہ ہے۔ کھڑے کھڑے بیچارہ کہنے لگا عجیب معاملہ ہے، پھنس گیا، پہلی دفعہ نماز آ گیا، غریباں روزے رکھے تے نہیں ودے تھی کہ غریبوں نے روزے رکھے، دن بھی بڑے ہو گئے، تو یا مولا کیا بنے گا۔ خیر آخر رکوع سجدہ، امام صاحب کو احساس ہوا کہ پہلی غلطی کہ بھئی پہلی رکعت میں میں نے سورۃ بقرہ پڑھ لی۔ اس نے کہا اب میں سورۃ فیل پڑھوں گا، الم تر کیف فعل ربک مختصر سورت پڑھوں گا۔ اچھا بقرہ کو عربی میں گائے کے معنوں میں آتے ہیں اور فیل ہاتھی کے معنوں میں آتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو گائے تھی اور اتنا ویلا گزر گیا، اب تو ہاتھی ہے، پتہ نہیں کتنا وقت گزرے گا، نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ نہیں یہ تو گائے تھی۔ او گائے پہ چلتے 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 2.25 باری کی 1 رکعت، یہ تو پتہ نہیں ہاتھی کا کیا بنے گا۔ شکر ہے میرے رب نے مختصر سی دعا دے دی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، بس ختم، الفاظ ختم، عنایات شروع، الفاظ ختم، عنایات شروع۔ ان مسنون دعاؤں میں طاقت ہے، تاثیر ہے، نسلوں کے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، نسلوں کو دولت، عزت، وقار اور شان و شوکت دینے کے لیے ان دعاؤں میں طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔ میں رات بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کبھی نہ سوچیں کہ کر لیا اور ملا نہیں، اور یہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا، اولاد نہیں ملی، مانگ مانگ کے تھک گیا، دولت نہیں ملی، مانگ مانگ کے تھک گیا، ڈگری نوکری نہیں ملی، تو مانگنا نہ چھوڑ، فیصلے اس پہ چھوڑ، وہ تجھے جب نوازنے پہ آئے گا تو یا تجھے نوازے گا یا پھر تیری نسلوں کو نوازے گا، اور نسلیں یاد کریں گی کوئی ہمارا بڑا آیا تھا، رب کو منا گیا تھا، آج ہمارے لیے یہ وسعت اور برکت کے رب نے دروازے کھول دیے ہیں۔